بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، ترکیہ میں بہت بڑا زلزلہ آیا ہے اور آپ بھی ویڈیوز جو ہیں وہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی زیادہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ جو ابھی سننے میں آ رہا ہے، جو لیٹسٹ فگر ہے، تقریباً 1500 کے قریب جو ہے وہ افراد اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں۔ لیکن ایک بڑی ہی زبردست بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ گروپس کے اندر، کہ یہ زلزلہ جو ہے یہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہے۔ لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ وہ کوئی نیچرل فنامینہ ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے یا کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو یہ سب کروا رہی ہے۔ مطلب اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور حقیقت سے آشکار کریں گے کہ بھئی یہ اصل میں کیا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچرل فینومینا بالکل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا کھیل ہے۔ اسی کھیل کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سکرین پہ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اس میں ایک شخص آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایکسپلین کر رہا ہے، اور مسٹر فرینک نامی یہ شخص ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کے اندر بڑا ہی کلیئرلی اسی زلزلے کا ذکر کیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل، بلکہ کچھ دن قبل اس نے یہ بتا دیا تھا، اور یہ اس ویڈیو میں یہ واضح کر رہا تھا کہ، اور اس نے باقاعدہ ان جگہوں کے نام بھی لے دیے، اور اس نے کہا کہ ترکی، جارڈن، سیریا، لبنان والی سائیڈ پہ ایک زلزلہ آنے والا ہے، اور تقریباً 7.5 میگنیٹیوڈ یا اس سے تھوڑا کم یا زیادہ اس نے یہ اپنی ویڈیو میں پہلے ہی انکشاف کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو اس ویڈیو میں اس نے بات کی، اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ چائنا، پاکستان، انڈیا، ان سائیڈ پہ بھی زلزلہ آنا ہے۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے، اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، اور ابھی تک یہ بتا نہیں پاتے کہ زلزلہ کہاں پہ آنے والا ہے، کب آئے گا، یا یہ پھر کچھ اور بات ہے۔ اور ایک شخص جو ہے یا ایک ادارہ جو ہے وہ اس کے بارے میں تقریباً 2-4 دن پہلے سب کو انفارم بھی کرتا ہے۔ ایک ٹویٹ میں اس شخص نے لکھا ہوا تھا، سونر اور لیٹر there will be a 7.5 magnitude earthquake in this region, South Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon۔ اتنی حیران کن بات کہ وہ دنیا کے ادارے جو اسی لیے بنے ہیں کہ بھئی وہ دنیا کو تباہی سے بچا سکیں اور پہلے انفارم کر سکیں، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہ لیا۔ ناظرین، ترکی کے اندر جو لوگ ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہی کہ وہ اس زلزلے کو، کچھ لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی لائٹس دیکھی ہیں، کوئی کلاؤڈز دیکھے ہیں، اور کسی نے کہا کہ آگ دیکھی ہے۔ کوئی عجیب عجیب سی باتیں وہاں پہ کی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ کافی وائرل تھی۔ پرندے جو ہیں یہ اس زلزلے سے پہلے ان کا کیا ایکشن تھا، کس طرح وہ اڑ رہے ہیں، اور یہ ویسے ہمارے ہاں بھی یہ مشہور ہے، زلزلے سے پہلے اس طرح کے ہی حالات ہوتے ہیں، جیسے وہ اس زلزلے کو نیچرلی ماننے سے انکار کر رہے ہوں۔ ناظرین، ترکی میں اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے کہ جس کو دوبارہ بننے میں میرے خیال میں کئی دہائیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور بہت فاسٹ بھی کریں تو 10-12 سال تو کہیں نہیں گئے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 2000 کے قریب بلڈنگز یا کم و بیش اتنی بلڈنگ جو ہیں وہ ان کا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اور ایسے گنجان آباد علاقوں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ دوبارہ انہیں ری سٹرکچر کرنے میں، وہاں پہ دوبارہ آبادی کے ہوتے ہوئے وہاں پہ دوبارہ کام کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس فرسٹریشن میں، اس تباہی کے ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں تو سننے میں آ رہا ہے، آج خبروں میں بھی سن رہا تھا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بھی کچھ کرنے کو پر تول رہی ہے، اور سنا ہے کہ جو سب شہباز شریف صاحب جو ہیں
وہ ہو گئے، اور ساتھ ان کے وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ترکی جانے کی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ کیا پتہ ابھی تک نکل بھی چکے ہوں۔ ناظرین، لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ بھائی جب یہ جو بندہ ہے نیدرلینڈ کا کوئی ادارہ ہے جس میں یہ فرینک نامی بندہ جو ہے یہ سب بتا بھی رہا ہے کہ ویڈیو میں، آپ یہ ویڈیو بھی یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اتنی کلیئرلی اس نے جب یہ باتیں بتا دی ہیں تو اتنے بڑے بڑے ادارے جو اس دنیا کے چیئرمین ہیں اور اس دنیا کو وہ چلاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے پاس علم کے خزانے ہیں، تو ان کو نہیں پتا چلا، اور یہ ایک نیدرلینڈ کا ادارہ جو ہے یہ بتا رہا تھا، تو اس پہ یقین کیوں نہیں کیا گیا؟ یا اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے؟ چاہیے تو یہ کہ پھر ان اداروں کو جو یہ پریڈکشن نہیں کر سکتے تو وہ ان کو بند کر دینا چاہیے، کہ جو دنیا کو ان خطروں سے آگاہی نہیں دے سکتے آنے والے خطروں سے، تو پھر ان کا کیا فائدہ؟ اب اسی ادارے نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ بھئی چائنا یا انڈیا یا پاکستان کا بھی ذکر ہوا ہے کہ بھئی ادھر بھی یہ آ سکتا ہے۔ زلزلے کے بارے میں اگر ایسی پیشن گوئی جو اس کی پہلے کامیاب ہو رہی ہے تو بھئی ہم تو ادھر بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں۔ اب ہم مثال کے طور پہ ہم ہانگ کانگ میں بیٹھے ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں آسمان کو چھوتی ہوئی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگ، ہلکی سی ارتعاش بھی اگر زمین کے اندر ہو تو کیا ہم نے تو یہ ہانگ کانگ کی جو بلڈنگیں ہیں وہ اس طرح نہیں بنی ہوئی کہ بھئی آپ سمجھیں کہ بھئی اس کے نیچے کوئی سپرنگ لگے ہوئے ہیں، جیسے جاپان نے سننے میں آیا ہے کہ اس نے ایسی بلڈنگز تیار کر لی ہیں کہ جو زلزلہ تھوڑا بہت برداشت کر سکتی ہیں، تو یہاں تو ایسا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، تو پھر سمجھو ہم تو گئے۔ تو ایک انجانا سا خوف جو ہے اب ہمارے دلوں میں بھی بیٹھ تو گیا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، کہ بھئی اگر یہی ادارہ جس کی یہ پیشن گوئی کامیاب ہو رہی ہے وہ بتا رہا ہے 2-3-4 دن پہلے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بتا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ زلزلہ آ جاتا ہے، تو اگر وہ ان ملکوں کا ذکر کرتا ہے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ عجیب سا یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کوئی دنیا کی سیاست دیکھیں نا، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ سن سن کے ہمارا دماغ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے سن سن کے کہ یہ یار یہ کیا سچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر، اور ایک یہ پاکستان کی سیاست، اور اوپر سے یہ دیکھیں اب دنیا کی سیاست، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پاکستان میں یہ زلزلہ اگر آتا ہے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک یہ بات کرتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ زلزلہ پاکستان میں آتا ہے تو ہم تو 100 سال کہیں پہ بھی نہیں پھر کھڑے ہو سکتے۔ کیا یہ ایک دنیا کو ڈرانے کی کوشش ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان گر جاتا ہے تو کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ بھائی یہ کہاں ممالک مدد کرتے ہیں؟ کوئی ملک کسی کی مدد نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اس وقت جو معیشت کا جو حال ہے تو کتنی کو کوئی مدد کر دے گا؟ آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے یہ جب ممالک مدد کرتے ہیں تو ملک کو خود کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس کو خود اپنی بیساکھیاں خود بنانی پڑتی ہیں، اس کو خود ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے کھڑا ہونے کے لیے۔ آپ ایک مثال لے لیں نا، ایک مریض ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک اس کے اندر خود یہ چیز نہ ہو کہ بھی میں نے کھڑا ہونا ہے تو تب تک اس کو کوئی مدد کر کے کھڑا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ وہ خود کھائے پیے گا، تھوڑی بہت ایکسرسائز کرے گا، دوائیاں کھائے گا، پہلے بیساکھیوں پہ کھڑا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ چلنا شروع کرے گا، پھر جا کے وہ اپنے اعضاء جو اس کے مضبوط ہوں گے اور توانا ہو کے وہ دوڑنا شروع کر دے گا۔ بھائی آپ کو کوئی دوسرا بندہ کھڑا نہیں کر سکتا جب تک آپ خود اپنے اندر یہ جذبہ نہ رکھیں کہ میں نے کھڑا ہونا ہے۔ خدا نہ خواستہ پاکستان میں کچھ ہوتا ہے اب تو پھر کہاں پہ ہم جائیں گے؟ ہمارے ملک کے تو میں سوچتا ہوں کہ بھئی اگر ہمیں یہ 50-60 سال جو تھے ہمیں وہیں پہ ہی کھڑا ہونا تھا جہاں پہ ہم آج سے 50 سال پہلے کھڑے تھے، تو اس سے تو اچھا یہ تھا کہ کوئی اور جو بندہ ہے، کوئی اور ملک جو ہے ہمارے ملک کو آ کے سنبھال لیتا اور ہمیں کھڑا کر دیتا۔ ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک شخص کی مجھے بات یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں بات تو دل کو لگتی ہے، وہ کہتا ہے یار یہ 50 سال پہلے اگر ہم نے کسی اپنے پاکستان کو کسی اور ملک کے حوالے کر دیا ہوتا نا
امریکہ کے یا برطانیہ کے کہ یار آ کے ہمیں آپ سیدھا کر دو، سنبھال لو ہماری اکانومی کو، ہم آپ کو دیتے ہیں، تو شاید اب تک پاکستان جو دنیا کے ٹاپ ممالک میں ہو جاتا، جبکہ 50 سال کے بعد ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے ہی کھڑے ہیں۔ اینی وے ناظرین، یہ جو زلزلے آنے جانے ہیں، یہ سیلاب آنے جانے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ہمیں شک ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یار یہ نیچرلی ہے یا دیکھیں نا، پاکستان میں زلزلے آئے، پاکستان میں یہ جو سیلاب آیا، کسی نے آج تک اس کے اوپر تفتیش نہیں کی۔ بھائی ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ انہی ملکوں میں بنتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہو، اور ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں زلزلے آ رہے ہیں۔ اور دیکھیں نا، بڑی آسان سی بات ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اللہ کی طرف سے یہ زلزلہ آیا ہے، اور اسی طرح پاکستان میں بھائی اب ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس کر اب تو میں نہیں سمجھتا اٹامک جنگ کی ضرورت ہے، اب نہیں میں سمجھتا کہ وہ خیر تلواروں والے دور تو گزر گئے، اس کے بعد اسلحے کا دور آ گیا، بندوقوں کا اور پھر توپوں کا، پھر یہ اٹامک دور آ گیا۔ یہ اسلحے والی جو جنگ ہے نا، اس کا بھی ٹائم نہیں ہے، اب تو یہ وہ دور ہے کہ جو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھائی کس جگہ سے آپ کو مار پڑ رہی ہے۔ جیسے ہی آپ ترقی کرنے لگو، آپ کی کوئی ٹانگ کھینچ دے تو آپ زمین پہ گر جاؤ تو کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک زلزلہ آ گیا یا ایک سیلاب آ گیا، آپ کو تو 10 سال انہوں نے پیچھے کر دیا نا، تو بڑا عجیب سا سلسلہ چل رہا ہے۔ بہرحال اب یہ ایسا دور چل رہا ہے کہ یہ میرے خیال میں اگر یہ ڈیجیٹل میڈیا نہ ہوتا تو شاید ہم لوگ بھی یہ اب تک آواز نہ پہنچا سکتے، اور ہماری آواز جو ہے گھروں میں ہی رہ جاتی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہمارے پاس آ گئی ہمارے ہاتھوں میں کہ ہم چلو اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں ایک اپنے دل کی بات کر کے، اور ہم سب کو جو ہے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نالج از پاور، نالج از پاور، نالج از پاور۔ دی پاک پورٹل چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔